بے مثال حسن اور شہرت کی ملکہ ریشم 3 دہائیوں سے اپنے کیریئر کو بام عروج بخشی ہوئی ہیں۔ فلم سٹار ریشم کا شمار ان پاکستانی اداکاراؤں میں ہوتا ہے بیک وقت ڈرامہ اور فلم انڈسٹری دونوں میں ہی مقبول رہی۔ انہوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب کمائی۔ کئی سارے اسکینڈل کا حصہ اور بہت سارے معاشقوں کی خبر لیک ہونے کے باوجود بھی آج بھی ریشم تنہا زندگی گزار رہی ہیں۔ عمر ڈھلنے کے باوجود نہ ہی ان کے پاس کام کی کمی ہے اور نہ ہی ان کی شہرت میں کوئی کمی واقع ہوئی۔ بے شمار دولت اور شہرت کے باوجود بھی وہ اپنے شاہانہ زندگی میں تنہا ہے۔ شاید وہ رنگا رنگ دنیا میں اتنے لوگوں کو آزما چکی ہیں کہ نہ تو انہیں ہم سفر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نہ ہی انہیں بچوں کی۔ ریشم نے اب تک کتنی فلموں میں کام کیا، کتنی دولت کمائی اور کن کن سکینڈلز کا سامنا کرنا پڑا، تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم پاکستان شوبز ستاروں کی بایوگرافیز لے کر آتے رہتے ہیں، تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، اداکارہ ریشم پاکستان کے شہر فیصل آباد 2 اکتوبر 1974 کو پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام سائمہ تھا۔ ریشم کا بچپن لاہور میں گزرا۔ ریشم کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ریشم کی عمر جب 7 سال تھی تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ ریشم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کی بڑی بہن نے کی۔ میٹرک کے بعد وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ محض 13 سال کی عمر میں ہی انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور ایک چھوٹا سا رول کیا جس پر انہیں محض 300 روپے معاوضہ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کئی سالے ڈراموں میں بھی نظر آئیں، لیکن باقاعدہ طور پر سائمہ سے ریشم بن کر پاکستان فلم انڈسٹری میں جب قدم رکھا تو وہ جیوا فلم تھی۔ ریشم نے اپنا نام بدل کر ریشم اس لیے رکھا کیونکہ سائمہ نام کی ایک پہلے ہی صف اول کی اداکارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں موجود تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنا نام بدل کر ریشم رکھا اور ان کے لیے یہ نام کافی زیادہ لکی ثابت ہوا۔ فلم جیوا سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر سید نور تھے، اسی وجہ سے ریشم انہیں اپنا استاد کہتی ہے۔ اس فلم میں ریشم کے ساتھ ساتھ بابر کو بھی سید نور نے متعارف کروایا۔ یہ دونوں نئے اداکار فلم کی مین لیڈ میں شامل تھے، جبکہ دیگر اداکاروں میں مصطفیٰ قریشی، ندیم بیگ اور دیبا نیلی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ یہ فلم ترکی میں شوٹ کی گئی۔ یہ فلم ریلیز ہونے کے بعد 150 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی اور اس فلم نے اپنی پلاٹینیم جبلی منائی۔ ریشم کی کیریئر کی پہلی 8 سے 10 فلمیں بہت ہی زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ ان میں گھونگھٹ جیسی فلمیں بھی شامل تھیں۔ اس فلم کی ہیروئن ریشم تھی، جبکہ اس فلم میں سید نور نے ارباز خان کو متعارف کروایا۔ اس فلم کا گانا دیکھا جو چہرہ تیرا تو موسم سہانا لگا کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوا۔ ریشم کی کامیابی کا یہ سلسلہ 1998 تک یوں ہی چلتا رہا۔ ان کی فلموں میں چور مچائے شور، انتہا، سنگم اور آنچل جیسی لازوال فلموں میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ وہ اردو فلموں کی صف اول کی ہیروئن بن گئی۔ اس کے بعد 1998 میں فلم چوڑیاں ریلیز ہوئی اور اس نے سارا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا، پنجابی فلم انڈسٹری کو دوبارہ سے عروج بخشا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد ریشم کی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئیں کیونکہ پنجابی فلم انڈسٹری کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اداکارہ ریشم کو پنجابی فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے اریاں اور فحش ڈانس کرنا پڑا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب ریشم کی مرضی سے ہو رہا تھا، لیکن ریشم کے مطابق یہ ڈائریکٹرز کی فرمائش تھی۔ بہرحال یہ بدنما دھبا ریشم کے کیریئر پر لگ گیا۔ ریشم نے متعدد فلموں میں ایسا کام کیا اور اپنے ضمیر کا سودا کرتی رہی، لیکن آخرکار ریشم نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے اس غیر معیاری کام کو ترک کر دیا۔ ناقدین نے یہاں بھی ریشم کو آڑے ہاتھوں لیا اور بتایا کہ ریشم نے سریاں ڈانس اور فحش کاموں سے اتنا زیادہ پیسہ کما لیا کہ انہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ محل نما گھر بنا لیا جس کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی ان کے خلاف ہوئی گفتگو ان کے کانوں تک نہ پہنچ پاتی۔ اداکارہ ریشم نے جب فلمی دنیا کو خیر آباد کہا تو اسی کے ساتھ فلمی دنیا کا زوال بھی شروع ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان میں نجی ٹی وی چینل متعارف ہوئے۔ انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا اور اس انڈسٹری میں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ تھی۔ انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں بھی کافی سارا کام کیا۔ وہ 15 سے 20 لاکھ پر سیریز چارج کرتی تھی اور ان کا مشہور زمانہ ڈرامہ ناگن تھا۔ اس میں ریشم کا کردار کافی زیادہ منفرد نوعیت کا تھا۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا اور اس میں بھوت پریت کو کافی زیادہ اجاگر کیا گیا۔ اس میں ایک منفرد نوعیت کا کردار ریشم نے بخوبی نبھا کر کافی زیادہ شہرت سمیٹی۔ اس کے بعد
बाद हम टीवी का एक प्रोजेक्ट मनोज सलवा में रेशम जलवागर हुई और इसमें भी रेशम की अदाकारी को खूब दाद मिली। इस ड्रामे में रेशम के साथ फैसल कुरैशी और नौमान इजाज जैसे मायानाज अदाकार भी थे। इस ड्रामे को पाकिस्तान समेत भारत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता। 2011 में हम टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा सेंसा में भी फिल्म स्टार रेशम को एक जिस्म फरोश औरत का किरदार दिया गया, जिसमें वो एक जिस्म फरोश अड्डे की मालिका होती हैं। ये किरदार भी रेशम ने बाखूबी निभाया और इससे साबित होता है कि रेशम नेगेटिव किरदार भी बाखूबी निभा सकती हैं। इसके बाद सरमद खोसर की सरबराही में बनने वाला ड्रामा अश्क भी काफी ज्यादा मकबूल हुआ। इसकी मेन कास्ट में रीमा, फवाद खान, नीलम मुनीर शामिल थे। इसके बाद नूर बीबी ड्रामे में भी नूर बीबी का किरदार रेशम ने निभाकर बहुत ही ज्यादा दाद वसूल की। इसके बाद अमर बेल, ढोल बजने लगा, इश्क इबादत और मुट्ठी भर चावल जैसे ड्रामों में अदाकारी के जौहर बखेरे। इस तरह ड्रामा इंडस्ट्री से भी रेशम ने खूब शोहरत समेटी। रेशम की कैरियर में कई नशेबो फराज आए, लेकिन वो कामयाबी से इन नशेबो फराज में से गुजर गईं। आजकल वो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर के एक पोश इलाके कैंट में उनका एक महल नुमा खूबसूरत सा घर है। फिल्म स्टार रेशम बाकी अदाकाराओं की तरह अपनी एज बहुत ही ज्यादा कम बताती हैं, जबकि उनकी एज रियल में 52 बरस से भी ज्यादा है। फिल्म स्टार रेशम हजारों दिलों की धड़कन है, लेकिन कई सारे माशकों के बावजूद आज भी तन्हा है। उनकी जवानी में उनका नाम शाहिद खाकान अब्बासी जैसे नामवर सियासतदानों के साथ जोड़ा जाता रहा। शाहिद खाकान अब्बासी फिल्म स्टार रेशम को अपने साथ दुबई ले जाते और वहां पर बेशकीमत तोहफे उनके ऊपर निछावर करते, लेकिन उनसे शादी ना की। फिल्म स्टार रेशम और महमूद भट्टी का भी अफेयर काफी ज्यादा चला, लेकिन महमूद भट्टी ने शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया। इसके बाद रेशम ने कई बार ऐलान किया कि वो अगले बरस शादी करने वाली हैं, लेकिन इतने बरस बीत जाने के बाद भी आज तक रेशम तन्हा है। दोस्तों, ये थे रेशम की जिंदगी के नशेबो फराज जिनसे हमने आपको आगाह किया। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। सेलिब्रिटी से रिलेटेड मजीद अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।